آپ کا تعلق کسی بھی ذات سے ہو، کسی بھی برادری سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی رنگ سے ہو، تو آپ اسلامی جمعیت طلبہ کا حصہ بن سکتے ہیں. لیکن آپ کو جماعت میں بھی اس چیز کی کوئی جو ایگزسٹنس ہے، یا کہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں اس کو کوئی پیغام دیتی ہے یہ یوتھ کو کہ کس طرح اپنے فرقہ واریت کے فتنے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا ہے؟ کوئی بھی پلیسمنٹ نہیں ہے فرقہ واریت کی، زبردست. اور ایسے لوگوں کی جو فرقہ واریت کو جاننا چاہوں گا ہماری تھوڑی سی انفارمیشن کے مطابق آپ کے ڈفرینٹ اضلاع میں مرکز ہے، آپ کے ڈفرینٹ یونٹس ہوتے ہیں، کیسے وہ یونٹ ورک کرتے ہیں، کیسے ان یونٹس کے اندر کس طرح رہنمائی کی جاتی ہے، کس طرح اسٹوڈنٹ اس کا حصہ بن سکتے ہیں، اس پہ تھوڑی سی ذرا روشنی ڈال دیں. فاؤنڈیشن کے ساتھ ہم لوگوں نے کولیب کر کے ان لوگوں تک پہنچے اور ان کو ہم نے یہ رسائی کی. اس سال بھی ہمارا کچھ پلان ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ مختصر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر یعنی رمضان سے پہلے ہم لوگ ایک اسٹوڈنٹ ہیلتھ کارڈ جاری کر رہے ہیں. ہماری السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریولیوشنری ٹاکس. آج ہمارے ساتھ عبدالرحمان سدیس موجود ہیں جو بطور ناظم لاہور اسلامی جمعیت طلبہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. بطور طالب علمی آپ مختلف اسٹوڈنٹ باڈیز کا بھی حصہ رہے، آپ نے ان کو بطور پریزیڈنٹ بھی لیڈ کیا. جماعت اسلامی میں اور اسلامی جمعیت طلبہ میں پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ فرق کیا ہے، بنیادی فرق کیا ہے دو تنظیموں کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اعلان صاحب. اچھا، جماعت اسلامی ایک سیاسی تنظیم ہے جی، جو کہ تمام سیاسی عوامل کو لیڈ کرتی ہے. اسلامی جمعیت طلبہ اسٹوڈنٹس کی ریپرزنٹیٹیو آرگنائزیشن ہے، طلبہ کی نمائندہ جماعت ہے. اسلامی جمعیت طلبہ کا جماعت اسلامی سے صرف اس حد تک تعلق ہے کہ جماعت اسلامی کے بانی سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ویژن تھا یا جو ان کا نظریہ تھا اسلام کے حوالے سے اور پاکستان میں اسلام کی پریکٹسنگ کے حوالے سے اور اس کو نافذ کرنے کے حوالے سے، اسلامی جمعیت طلبہ سمجھتی ہے کہ اس سے بہتر نظریہ کسی اور شخصیت نے پاکستان میں نہیں پیش کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی تنظیموں یا سیاسی جماعتوں میں سے بہتر جماعت ہے. ہم اسے بہتر سمجھتے ہیں لیکن اس کا حصہ نہیں ہے. ہماری اپنی الگ باڈی ہے، اپنی الگ مینجمنٹ ہے، اپنی الگ آرگنائزیشن ہے جس کے تحت ہم لوگ طلباء کو ان کی مینٹورشپ کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور ان کو ہیومن ہینڈلنگ اور اس طرح کی دیگر کئی چیزوں پر ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. جی، بہت بہتر ہو گیا. عبدالرحمان صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ اسٹوڈنٹ چونکہ باڈی ہے یہ اور مختلف پنجاب کے اضلاع میں یا پاکستان کے، اگر میں کہوں تو برا نہیں ہوگا یا غلط نہیں ہوگا، کہ مختلف اضلاع اور مختلف انسٹیٹیوشن میں اس کی ایک نمائندگی ہے، اور یہ کس طرح جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی مینٹورشپ کرتی ہے، کس طرح ان کو گائیڈ کرتی ہے اور کس طرح اسٹوڈنٹ اس کا حصہ بن کر اپنے آپ کو ایک بہتر خدمات سر انجام دے سکتے ہیں اس معاشرے کے لیے. اچھا، ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ جو سب سے بنیادی کام کرتی ہے وہ ہے ہیومن ہینڈلنگ، جو آج کل کے دور کا سب سے بڑا اور سب سے مشکل چیلنج بھی ہے. ہم لوگ جو پروفیشنل لائف کے اندر آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار لوگوں کو مینیج کس طرح کرنا ہے، ان کے ساتھ کنورسیشن کس طرح کرنی ہے، انہیں ڈیل کس طرح کرنا ہے، انہیں ہینڈل کس طرح کرنا ہے. اسلامی جمعیت طلبہ سب سے بڑا کام جو کرتی ہے ایک انسان کے ساتھ وہ یہ والا کام کرتی ہے. اس کے بعد اسلامی جمعیت طلبہ اس کی جتنی جزویات ہیں، یعنی آپ کو کیسے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے، کیسے آپ نے کنورسیٹ کرنا ہے، کیسے آپ نے کسی سے ڈیل کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو آپ نے کسی جگہ پر ریپرزینٹ کرنا ہے اگر آپ کو موقع ملے، تو اسلامی جمعیت طلبہ یہ سارے کے سارے پلیٹ فارم طالب علموں کو مہیا کرتی ہے. اسلامی جمعیت طلبہ کا حصہ بننے کا بہت سادہ سا طریقہ ہے، اور وہ سادہ سا طریقہ صرف یہ ہے اور اس کا کرائٹیریا صرف یہ ہے کہ آپ طالب علم ہوں. جی، آپ کا تعلق کسی بھی ذات سے ہو، کسی بھی برادری سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی رنگ سے ہو، تو آپ اسلامی جمعیت طلبہ کا حصہ بن سکتے ہیں. لیکن آپ کو اسٹوڈنٹ ہونا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ کا حصہ بن سکتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو. بالکل بہت خوب بات کی. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں فتنوں کے دور میں آج ہم جو ہے دو چار ہیں اور یہاں فتنہ بڑا عام ہے، تو ہمارے پاس جو ایک بڑا کامن جس کو اگر میں کہوں کہ ایک برائی ہے جو فرقہ واریت ہے، تو اس کے لیے ہمارے ینگسٹرز چونکہ اس سے وابستہ ہے ڈائریکٹلی آپ کی تنظیم سے، تو ان تک کس طرح وہ پیغام پہنچتا ہے کہ فرقہ واریت کو کس طرح وہ جو اس جماعت کے اندر آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا کوئی اس جماعت میں بھی اس چیز کی کوئی جو ایگزسٹنس ہے، یا کہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں اس کو کوئی پیغام دیتی ہے یہ یوتھ کو کہ کس طرح اپنے فرقہ واریت کے فتنے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا ہے؟
کوئی بھی پلیسمنٹ نہیں ہے فرقہ واریت کی، زبردست. اور ایسے لوگوں کی جو فرقہ واریت کو پھیلانے یا پروموٹ کرنے کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں، بہت خوب. بالکل بھی جگہ نہیں ہے. اور اسلامی جمعیت طلبہ شروع سے اب تک ہمارے ساتھ منسلک مختلف فرقوں کے لوگ ہمارے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، مذہبی فرقوں کے، اسی طرح مختلف برادریوں کے لوگ، مختلف ذاتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. اور ہم لوگ جو طالب علموں کو ایک چیز جو سکھاتے ہیں وہ چیز یہ ہے کہ ہماری روایات، ہمارا تمدن ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کیسے کرنا اور کیسے ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے رواداری کے ساتھ، جو کہ ہمیں اسلام بھی سکھاتا ہے اور جو پاکستانی روایات اور پاکستانی ثقافت ہمیں سکھاتی ہے. ہم لوگ طالب علموں کو بھی یہی بات سکھاتے ہیں کہ ٹالرنس اپنے اندر کیسے پیدا کرنی ہے. یعنی ہم یہ سکھاتے ہیں، بنیادی بات آسان الفاظ میں اگر کہی جائے تو صرف یہ ہے کہ ہم یہ سکھاتے ہیں کہ رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور آپ اگر انسان ہیں تو آپ کو ہونا بھی چاہیے، بالکل، لیکن انسان سے اختلاف نہیں ہو سکتا، بہت اور انسان سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اسلامی جمعیت طلبہ اس کے اوپر اپنے دن اور رات ایک کر کے کام کرتی ہے. بہت خوب. اچھا، ایک چیز میں اور آپ سے جاننا چاہوں گا. ہماری تھوڑی سی انفارمیشن کے مطابق آپ کے ڈفرینٹ اضلاع میں مرکز ہے، آپ کے ڈفرینٹ یونٹس ہوتے ہیں. کیسے وہ یونٹ ورک کرتے ہیں؟ کیسے ان یونٹس کے اندر کس طرح رہنمائی کی جاتی ہے؟ کس طرح اسٹوڈنٹ اس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ اس پہ تھوڑی سی ذرا روشنی ڈال دیں. یعنی اگر ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں، ڈفرینٹ اضلاع ہیں، یا کسی یونیورسٹی کے اندر اگر آپ کا یونٹ موجود نہیں ہے، جماعت اسلامی کی وہاں جو ہے اسلامی جمعیت طلبہ کی جو ہے ایگزسٹنس نہیں ہے، تو کس طرح وہاں کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ منسلک ہو سکتا ہے؟ اسلامی جمعیت طلبہ اگر ہم صرف لاہور شہر کی بات کریں، لاہور شہر میں ہمارے 50,000 کارکنان ہیں، یعنی 50,000 والنٹیئرز ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، جن میں سے 4,000 تقریباً ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ لٹریچر پڑھنے کے بعد والنٹیئر کے ایک اسٹیپ سے آگے بڑھ کر امبیسڈر بنتے ہیں ہمارے، اور ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہیں. یہ امبیسڈرز اور ریپرزنٹیٹیوز ہمارے لاہور شہر کے اندر اس وقت 300 کے قریب ہمارے یونٹس ہیں جہاں پر یہ کام کر رہے ہیں. 300 میں سے 106 ہمارے ماڈل یونٹس ہیں. 106 ماڈل یونٹس میں سے ہمارے 86 جو ہیں وہ ریزیڈینشیل یونٹس ہیں. ریزیڈینشیل یونٹس کا مطلب ہے کہ ماڈل ٹاؤن اے بلاک ہمارا ایک ریزیڈینشیل یونٹ ہے، اسی طرح جوہر ٹاؤن کا بی بلاک ہمارا دوسرا ریزیڈینشیل یونٹ ہے. اس طرح کر کے ہم نے اپنے لاہور کو ڈیوائڈ کیا ہوا. پھر اسی طرح ہماری میڈیکل یونیورسٹیز کے اندر فوٹنگ ہے، ہماری پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر فوٹنگ ہے، سرکاری کالجز کے اندر، پرائیویٹ کالجز کے اندر ہماری فوٹنگ ہے. وہاں پر ہم لوگ کام کرتے ہیں. ہماری فوٹنگ سے مراد یہ ہے کہ ہم وہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو جہاں پر ٹرین کرتے ہیں ایک اچھی پالیٹکس انہیں سکھانے کی طرف ان کی توجہ مبذول کرواتے ہیں کہ آپ کو کس طرح، اور ساتھ ہم یہ سکھاتے ہیں کس طرح اپنی پرسنالٹی کو اور اپنے آپ کو انڈیویجول کو کیسے گروم کرنا ہے. اور گروم کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ سکھاتے ہیں کہ صرف انڈیویجول گروم نہیں ہوگا بلکہ پوری سوسائٹی کلیکٹیولی گروم کرنی ہے. اور اس کے اندر ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹریبیوشن کے لیے تیار کرنا ہے. اور وہ کنٹریبیوشن سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوشن ہے، وہ کنٹریبیوشن پاکستان کے لیے کنٹریبیوشن ہے، لاہور کے لیے اٹ سیلف کنٹریبیوشن ہے، اسی طرح اسلام کے لیے کنٹریبیوشن ہے. یہ وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم لوگ سکھاتے ہیں، یعنی سیلفشنس کو ہم لوگ ختم کرتے ہیں. تو ہم سے وابستہ ہونے کا بہت آسان سا طریقہ ہے. ہمارے تمام یونٹس کے اندر ہمارے ذمہ داران ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اچرا میں ہمارا مرکز موجود ہے، یہاں پر ہمارے ذمہ داران موجود ہیں. ہر کالج کے اندر، گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائنس میں، پنجاب یونیورسٹی میں لاہور میں، یونیورسٹی آف لاہور میں، کانسیپٹس لاہور میں، فاسٹ لاہور میں، یو ایم ٹی لاہور میں، اسی طرح کئی اسکولس کے اندر ہمارے، جس طرح ابھی جو آپ کے سامنے میں نے 106 یونٹس کا ذکر کیا، یہ ادر دین اسکولس ہیں. اسکولس کے اندر ہمارے سیپریٹلی یونٹس ہیں جن کو ہم نے کیمبرج اسکولس کے اندر ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولس کے اندر، پھر اس طرح گورنمنٹ سیکٹر کے اسکولس کے اندر. تو ہمارا اس طرح کا سیٹ اپ ہے جو ہم لوگ 7 کلاس کے ایک بچے کو ٹرین کرنا شروع کرتے ہیں، اور 7 کلاس سے لے کر اس کی ٹل ماسٹرز، گریجویشن یا ایم فل، جب تک ہمارے ساتھ رہتا ہے تو اسٹوڈنٹ، ہم تب تک اس کی گرومنگ پہ کام کرتے ہیں. بہت خوب. یعنی آپ اس معاشرے کے لیے ایک بہتر انسان اور ایک سیاست کے لیے ایک بہتر جو ہے ایک لیڈر پیدا کرتے ہیں. تو آپ کی وابستگی کچھ جو ابھی بھی لیڈران ہیں، میں نے سنا ہے کہ اس سے بھی وابستگی ہے، تو چند کا نام اگر آپ ہمیں بتائیں جو آپ سے وابستہ رہے ہیں ماضی میں اور آج کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی نہ کسی پولیٹیکل ورکر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ اس طرح کی بات بندہ بتایا ہے، تو ظاہر ہے ہمارے لیے بھی بڑی اعزاز، سننے والوں کے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی. پاکستان کے صدر صاحب جو ہیں عارف الوی صاحب، اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ رہے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی اسمبلی، قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں اسد کیسر صاحب، وہ اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ رہے ہیں. پاکستان کے اندر مسلم لیگ نواز کے جو لیڈران ہیں، خواجہ سعد رفیع اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ رہے ہیں. احسن اقبال صاحب اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ رہے ہیں.
پی ٹی آئی کی طرف آئیں تو یہاں پر اعجاز چودھری صاحب, محمود الرشید صاحب, اس طرح کئی نام ہیں. لمبی فہرست ہے, بالکل لمبی فہرست ہے. جماعت اسلامی کی جو آج کل امیر ہے سراج الحق صاحب, وہ جمعیت کے اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ رہے ہیں پاکستان کے. خود سید منور حسن صاحب بھی ریسنٹلی وفات پا گئے, وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم رہے ہیں. پھر اسی طرح ہمارے لاہور شہر کی ایک بہت بڑی شخصیت حافظ سلمان بٹ صاحب, وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم ہیں. اس طرح مختلف لوگ اسلامی جمعیت طلبہ کا حصہ رہے ہیں, کارکن کے طور پر, رکن کے طور پر, ناظم کے طور پر. انہوں نے اپنی اپنی پوزیشنز کے اندر اور اپنی اپنی ڈومینس کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ کو, بلکہ کہنے کہ اسٹوڈنٹ برادری کو سرو کیا ہوا. بہت زبردست. اور ابھی بھی کسی نہ کسی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سے آپ سے جو بھی ٹچ رہتے ہیں. بالکل. اچھا, اب جس طرح ہماری یہ جو تنظیم ہے یہ ورک کرتی ہے اسٹوڈنٹ مینٹورشپ کے اوپر, زیادہ تر اس کا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ پہ جو ہے نا وہ مرکوز ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جس میں کرونا جب کا آیا ہوا ہے اس سے زیادہ انسٹیٹیوشن بند ہے, تو اس دور میں اس پورے سلسلے میں آپ نے کس طرح ورک کیا, کس طرح اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کنٹینیو کی ہیں؟ اچھا, یہ دو سوال ہیں. پہلا سوال ہماری ایکٹیویٹیز کی کنٹینیوٹی کے حوالے سے, دوسرا سوال کہ ہم نے ورک کیا کیا. جی. اچھا, ایکٹیویٹیز کو ہم لوگوں نے کنٹینیو کیا ہے اپنی گوگل میٹ کے اوپر, زوم کے اوپر. ہم نے اپنی پوری آرگنائزیشن کو وہاں پہ شفٹ کیا ہے, اور ہم لوگ شفٹ کرنے کے قابل اس طرح ہوئے ہیں کہ ہم لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں. جو لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں تبھی وہ ان سارے آپشنس کے اوپر یا کوشچنس کو آنسر کر سکتے تھے یا ایڈریس کر سکتے تھے. تو ہم نے ایڈریس کیا ہے پچھلے سال بھی, اور ہم نے اپنی ایکٹیویٹیز کو اسی طرح جاری رکھا ہے, جس کے نتیجے میں ہماری جو گروتھ ہے وہ بڑھی ہے. پھر اسی طرح یہ گروتھ بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس پینڈیمک کے دور کے اندر اسٹوڈنٹس رائٹس کے جو بھی ایشوز تھے, فی کا ایشو تھا, پھر آن لائن کلاسز کا ایشوز تھا, یہ اس طرح کے جتنے ایشوز تھے ان ساروں کو ہم نے ایڈریس کیا. پچھلے سال ہم لوگوں نے لاہور شہر کے اندر تمام طلبہ تنظیموں کو اکٹھا کر ایک کہہ لیں کہ جوائنٹ ایک وینچر کیا, جس کے اندر ہم لوگوں نے مختلف مطالبات طلبہ برادری کے منوائے گورنر صاحب سے, حکومت سے. اچھا, پھر ساتھ ہی ہم لوگ اپنی طلبہ برادری کے لیے یا اس معاشرے کے لیے کیا ہمارا کنٹریبیوشن ہے. لاسٹ کووڈ کے اندر ہم لوگوں نے لاسٹ کووڈ میں راشن ڈسٹریبیوشن بڑی بنیاد پہ کی تھی. پورے لاہور شہر کے اندر ہم لوگوں نے یہ لسٹ, ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے اپنے طالب علموں کا, تو اس ڈیٹا کی بنیاد پہ ہمیں جتنا جس حد تک پتہ چلا, اس کے اندر ہم لوگوں نے مختلف فاؤنڈیشنز کے ساتھ ہم لوگوں نے کولیب کر کے ان لوگوں تک پہنچے اور ان کو ہم نے یہ رسائی کی. اس سال بھی ہمارا کچھ پلان ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ مختصر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر یعنی رمضان سے پہلے ہم لوگ ایک اسٹوڈنٹ ہیلتھ کارڈ جاری کر رہے ہیں. ہماری الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ اس پہ بالکل ایم او یو سائن ہو چکا ہے. ہم لوگ الخدمت کی تمام لیبس کے اوپر لاہور شہر کے اندر 25% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ تمام لیب ٹیسٹ اپنے طلباء کے لیے, اور اس کا ایک کارڈ کا مطلب ہے کہ ایک فیملی, اگر ایک کارڈ ہولڈر ہے آپ, تو آپ کی پوری فیملی اس سے مستفید ہو سکتی ہے. پھر اس طرح ہم لوگ راشن ڈسٹریبیوشن کے علاوہ ہم لوگ افطار ڈسٹریبیوشن کا بھی اس دفعہ اہتمام کر رہے ہیں. پورے لاہور شہر کے اندر چوکوں چوراہوں پر ہماری پولیس انتظامیہ کے لوگ, سول انتظامیہ کے لوگ, یا وہ مسافر جو شہر سے گزر رہے ہوتے ہیں, افطاری کا وقت ہوتا ہے, ان کے لیے افطار کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا. اس طرح کا ہم ایک بڑے پیمانے میں بندوبست انشاءاللہ اس سال ہم لوگ رمضان میں کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور یہ ساری جو ہے وہ اسٹوڈنٹ خود ہی جو ہے نا مینیج کرتے ہیں, اور سارا ریسورس وغیرہ. عبدالرحمان صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آپ سننے والوں کے لیے کوئی پیغام اگر دینا چاہیں تو؟ بس جو طلبہ ہمیں سن رہے ہیں, بہت میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم طلبہ سے اس وقت مخاطب ہیں. تو میرا خیال ہے کہ طالب علموں کو صرف یہ بات باور کروانے کی ضرورت ہے, اور انہیں اس بات کا احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ دور طالب علمی میں ہم لوگ جو چیز اپنے پورے طالب علمی کے کیریئر کے دوران سیکھتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں معاشرے میں کس طرح رہنا ہے, کس طرح ہمیں اپنی فوٹنگ بنانی ہے. یعنی ہمیں ان لوگوں کو ریپرزینٹ کرنا ہے جنہوں نے ہمیں پالا ہے, یعنی ہمارے اماں ابا, ہمارے رشتہ دار, ان سب کی ریپرزنٹیشن کے طور پر ہمیں جو اگلا کام کرنا ہے وہ ہے سوسائٹی کو سرو کرنا اور سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. یہ سوسائٹی ہماری سوسائٹی ہے, اس سوسائٹی کے اندر ہمیں ایک دوسرے سے جڑنا ہے, ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی. رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے, جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے, لیکن ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے اور اس سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. یہ میرا اور آپ کا پاکستان ہے, میرا اور آپ کا لاہور ہے, یہ میرا اور آپ کے ہی لوگ ہیں, یہ ہمارے لوگ ہیں. ہمیں ان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے اور اس سوسائٹی کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے. بہت شکریہ عبدالرحمان صاحب. دیکھیے جی, اس پیغام کے ساتھ ہم اپنے آپ کو الوداع لینا چاہیں گے کہ آپ بینگ اے پاکستانی, بینگ اے اسٹوڈنٹ, آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنے ڈفرینٹ جو رولز ہیں اس کے اندر بہترین عمل کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس پاکستان کو سرو کریں اور کہیں نہ کہیں اپنی ایگزسٹنس کو جو ہے وہ کارآمد بنائیں. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.